الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیات 39-40 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اب مزاحمت کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں انسان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، وہ ذاتی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی مذہب کا اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں اس کی آزادی ہو، جس کا جی چاہے وہ جو مذہب اختیار کرے، اور چاہے تو کوئی مذہب بھی اختیار نہ کرے۔ اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی معاشرے میں کسی مذہب، کسی نظریے کے لیے لوگوں کو ماننے پر مجبور کیا جاتا ہو، یا اگر وہ پہلے سے آباء کے کسی نظریے پر قائم ہے تو اس سے انحراف کو جرم سمجھا جاتا ہو۔ اس طرح کی صورتحال اس سے پہلے دنیا میں جو تمدن رہا ہے اس میں بارہا پیش آتی رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ مذہب کے اظہار میں، مذہب پر عمل میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے، یا لوگوں کو اس سے مختلف کوئی رائے قائم کرنے یا اس کا اظہار کرنے یا اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے مجبور کیا جائے۔ اس کو اصطلاح میں پرسیکیوشن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتنے کا لفظ جس معنی میں ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، اس سے بالکل مختلف اور وسیع تر مفہوم میں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ مذہبی جبر کے لیے قرآن نے متعدد مقامات پر یہی لفظ اختیار کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی پیش آ سکتی ہے۔ کسی خاص قوم کے خلاف بعض اوقات کوئی دوسری قوم اپنا غم و غصہ اتارنے کے لیے ظلم و عدوان پر اتر آتی ہے۔ کسی جگہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا میں جس پہلو سے بھی ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو، اور اگر خاص طور پر ظلم و عدوان کا وہ ارتکاب کسی پوری جماعت کی طرف سے، کسی گروہ کی طرف سے یا کسی حکومت کی طرف سے ہونے لگے تو بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ لوگ صدیوں سے ایک ہی جگہ تھے، ان کے آباء و اجداد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ پر پہلے ایمان لانے والے کوئی اجنبی لوگ نہیں تھے۔ وہی قریش، وہی بنی اسماعیل، وہی کعبے کی یا بیت اللہ الحرام کی تولیت رکھنے والی جماعت کے افراد، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے کا تعلق رکھتے تھے، خاندان کا تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور ان کو دین ابراہیمی کے ساتھ مخلصانہ تعلق پیدا کرنے کے لیے کہا، یہ ظاہر ہے کہ دین کی تجدید کا عمل ہے۔
یعنی دین تو وہی ہے، قرآن مجید کو اصرار ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، وہ دین ابراہیمی کی تجدید کر رہا ہے۔ ابراہیمی دین کی جو روایت پہلے سے موجود ہے، اس میں جو کچھ صحیح ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جہاں کہیں کوئی بدعت داخل کر دی گئی ہے یا کوئی خرابی پیدا کر دی گئی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اور اس میں اگر پورے قرآن کو پڑھیے تو بنیادی چیزیں دو ہی ہیں جن میں اختلاف ہوا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیا گیا، جیسے فرشتوں کو، جیسے جنات کو۔ اس کی بڑی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ رسول اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے نفی کی۔ ایک یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا، اور اس نفی میں بھی بار بار یہ توجہ دلائی گئی کہ اصل دین ابراہیمی تو دین توحید ہے، تم نے اپنے آباء کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح ایسی شرک کی صورتیں اختیار کر لی ہیں جو خود تمہارے آباء کے بھی علم میں نہیں تھی۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اسی طرح بعض بدعات جو شریعت کے معاملے میں اختیار کر لی گئی تھی، اور ان میں بھی خاص طور پر عبادات میں جو بدعات داخل کی گئیں، یا خور و نوش کے احکام میں جو اپنی طرف سے بعض چیزوں کی حرمت حلت کے فیصلے سنا دیے گئے۔ یہ دو بڑے اختلافات، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں مخالفین کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں جن لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت سے متاثر ہوئے، وہ یا زیادہ تر نوجوان تھے۔ اس زمانے میں نوجوانوں پر ان کے والدین کو، ان کے بزرگوں کو، کسی کا دادا ہے، کسی کے نانا ہے، ایک طرح کا حکومت کا حق حاصل تھا۔ یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ کے لیے مانے جاتے ہیں وہ ایک درجے میں والدین کو اور بزرگوں کو حاصل تھے۔ یہ پرانے معاشروں میں، قبائلی تمدن میں عام سی چیز ہے، چنانچہ وہ اس کو بالکل گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کا ادب کرنے اور ان کی بات ماننے کے پابند ہیں، یہ اٹھیں اور اٹھ کر اعلان کر دیں کہ ہم تو فلاں بت کو نہیں مانتے اور فلاں چیز سے ہم انکار کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو یہ سب گمراہی ہے، اور یہ فلاں بدعت یہ دین میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک پہلو یہ تھا جس کی وجہ سے ان کے بزرگوں نے یا والدین نے ان پر تشدد کرنا بالآخر شروع کر دیا۔ اور دوسرے اس زمانے میں غلام تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھنے کے لیے اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے ملازمین ہیں، وہ آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کے دفتروں میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، یا آپ کے کسی کاروبار میں ملازمت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ یہ رویہ خدا نخواستہ اختیار کر لیں، تو زیر دست اگر ایک لفظ میں اس کو ادا کیا جائے تو زیر دست لوگ جو یہ ہمت نہیں رکھتے تھے یا یہ حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ سکیں، وہ ہدف بن گئے۔ جب وہ ہدف بنے اب کیا کیا جائے؟ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ صبر اور ہجرت، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ مذہب جیسی چیز کے بارے میں بھی پیدا ہو جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی قومی پہلو سے یا وطنیت کے پہلو سے کسی قوم یا کسی وطن کے رہنے والوں کو ہدف بنا لیا جائے، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر مذہب کے معاملے میں، جس پر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کا انحصار ہے، کسی فرد یا گروہ کو ہدف بنا لیا جائے، تو یہ چیز انسان کے اندر غم و غصہ بھی پیدا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے
کہ ہمیں جواب دینا ہے، اور یہ ظلم یہ تو تقاضا کر رہا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، لیکن قرآن مجید نے اصرار کیا کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جن کے اندر صبر کی ہمت ہے صبر کریں، بلکہ آگے جا کر ایک مقام پر یہ تک کہہ دیا کہ اگر یہ محسوس ہوتا ہو کہ مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، صبر بھی آسان نہیں ہے، تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کفر کا کلمہ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پر تو ہم اس ایمان کو جو دل میں ہوگا قبول کر لیں گے۔ اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی دل کے اطمینان کو اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر صورتحال بہت نازک ہے تو اپنے ایمان کو چھپا کر رکھیے، دین پر عمل کا معاملہ بھی اپنی ذات تک محدود رکھیے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر ہمت ہے کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ مقابلہ اس وقت صبر کے ساتھ کرنا ہے، یعنی جو مصیبت ہے اس کو جھیل لینا ہے، جو ستم ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، یہ تعلیم دی گئی۔ اور پھر جب بہت زیادہ حالات نازک ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر اور ہجرت، اس طرح کے حالات میں اللہ کا حکم یہی ہے، اور اس کو اس شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت مزاحمت کیوں نہ کی جائے، ان کو بتا دیجئے کہ کفو ایدیکم من القتال، ہاتھ روک کر، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں۔ یہ اس مرحلے کی بات تھی۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے ہو، تمہیں ایک آزاد علاقے میں ایک طرح کی قبائلی سی حکومت بنانے کا موقع مل گیا ہے، تمہارا اپنا نظم قائم ہو گیا ہے، جگہ جگہ سے لوگ ہجرت کر کے جمع ہو گئے ہیں، تو ایک جمعیت بھی فراہم ہو گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نہیں، ابھی اذن دیا ہے، اجازت دے دی۔ تو قرآن کے الفاظ جو ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں وہ یہ کہ اذن للذین یقاتلون، اس میں بھی یہ فرمایا کہ ابھی اپنی طرف سے اقدام کر کے کوئی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی یہ ہے کہ وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں یا تم لوگ حج و عمرہ کے لیے جاؤ اور وہ تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ حج و عمرہ اب تمہارا حق ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے راستے میں وہ رکاوٹ پیدا کریں اور تم سمجھو کہ مزاحمت کرنی ہے تو کر سکتے ہو۔ اس مرحلے پر آ کر یہ سورہ حج ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ آیات مدینے میں آنے کے بعد ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون، اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ اجازت بھی کیوں دی گئی ہے، یعنی یہ بات کہ کسی کو مزاحمت کرنے کی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسرے کی جان مال کے خلاف اقدام کرنا ہوگا۔ یہ جان اور مال کو چونکہ حرمت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا پھر کہ ہم نے اجازت کیوں دی ہے، اس کو دو پہلوؤں سے واضح کیا ہے۔ ایک اس پہلو سے کہ ظلم و عدوان ہوا ہے، معافی، ظلم و عدوان ہوا ہے، ان لوگوں کو زبردستی ان کے دین سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ صد عن سبیل اللہ کا جرم ہوا ہے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا گیا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کے حج اور بیت اللہ میں جا کر عبادت کرنے سے لوگوں کو روکا گیا ہے، اس لیے ظلم ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہجرت پر کسی کا مجبور ہو جانا بجائے خود ظلم ہے، یعنی ایک آدمی ایک جگہ رہ رہا تھا، اس کا گھر تھا، اس کا خاندان تھا، اس کا کاروبار تھا، اس کو مجبور کر دیا جائے
کہ وہ وہاں سے نکلیں اور کسی دوسری جگہ جا کر نئی زندگی کا آغاز کرے، تو فرمایا کہ بغیر حق کے، بغیر کسی سبب کے ان لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ اہل کتاب بھی مخاطبین میں سے ہیں، اور اہل کتاب کے ہاں خاص طور پر مسیحیوں کے ہاں یہ چیز ناقابل قبول تھی کہ اللہ کے دین میں بھی کوئی جنگ و قتال کا حکم ہو سکتا ہے، درا حالے کہ جس عہد نامہ قدیم کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے چونکہ رحمانیت اختیار کر لی تھی اور دین میں وہی ایک مثالی صورتحال تھی، سیدنا مسیح کی شخصیت بھی اس طرح بیان کی گئی کہ اس میں عمومی خیال یہی پیدا ہوا کہ وہ امن کے پیامبر ہیں، ان کے ہاں جنگ و جدال کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس میں انجیل کی بعض عبارات کو بھی ان کے صحیح محل سے اٹھا کر ان کی کچھ غلط تعبیرات کر لی گئی تھیں، تو یہ دوسرا پہلو بھی تھا، اس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ اگر ظلم و عدوان کے خلاف بھی مزاحمت کی یا جنگ کی یا جواب دینے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ایک مذہبی آدمی کو کیوں دی جائے اور ایک پیغمبر کیوں دے؟ یہ سوال ہے، اس کا پھر قرآن نے جواب دیا۔ یہ فرمایا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی جان کو انسان ہونے کی بنا پر حرمت حاصل ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ اچھا جاؤ اور اس کو مار دو یا اس کا مال لوٹ لو۔ یہ حرمت خدا کی قائم کردہ ہے، تو فرمایا کہ یہ حق کے موقع پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ جواب دیا، چنانچہ اگر ظلم کرو گے تو یہ حرمت اٹھ جائے گی، پہلے یہ بات بتایا۔ پھر اس کا مثبت پہلو بیان کیا، اور وہ یہ کہ اگر ہم اپنے دین میں یہ اجازت نہ رکھتے، یعنی یہی کہہ دیتے جیسے کہ دعوت کے مرحلے میں جب تک اقتدار نہیں تھا یا قوت نہیں تھی یا اتنی جمعیت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کو اصرار رہا کہ مزاحمت نہیں کی جائے، صبر اور ہجرت، صبر اور ہجرت، ایک لمبے عرصے تک یہی حکم تھا۔ تو اب یہ مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے یا اجازت دی جا رہی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ پہلے اس کی علت بتائی، وجہ کیا ہے، کیوں اجازت دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ دین میں ہم نے اس کو روا ہی کیوں رکھا ہے کہ کسی موقع پر لوگوں کی جان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے۔ یعنی یہی حکم کیوں نہیں ہے کہ وہ مارتے ہیں تو مار دیں گے، اللہ کے پاس جانا ہے ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم جواب میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ یاد ہوگا کہ جس موقع پر جو پہلا واقعہ انسانی تاریخ کا پیش آیا ہے حابیل و قابیل کے درمیان، تو حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو یہی کہا ہے کہ تم میرے خلاف اقدام کر رہے ہو، میں یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اب تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ ما انا بباسط یدیّ، میں ہاتھ نہیں آگے بڑھاؤں، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، جو تمہاری طرف سے اقدام ہے اس کا گناہ بھی تم ہی اپنے سر لو، اور میری طرف سے مزاحمت نہ ہونے کے باوجود ایک مظلوم کو تم نے قتل کر دیا، یہ گناہ بھی تم ہی اپنے ساتھ لو۔ میں اقدام نہیں کروں گا، میں نے تمہارے ہاتھوں مر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک نقطہ نظر ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مداحی کے مقام پر بیان کیا ہے۔ یہی کیوں اختیار نہیں کر لیا گیا، یعنی یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ دین میں کبھی اس کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ ہم مزاحمت کریں گے یا قتال کریں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر دوسرا آدمی امن سے ہماری بات سنتا ہے، استدلال سے بات سنتا ہے تو سنائیں گے، اور اگر وہ سختی پر، تشدد پر، ظلم پر اتر آیا ہے تو ظلم سہتے رہیں گے یہاں تک کہ رخصت ہو کر اپنے رب کے ہاں پہنچ جائے۔ تو قرآن نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم نے اپنے دین میں اس مرحلے پر جواب دینے کی اجازت دی ہوئی، یہ ہمارے دین میں ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے، کیوں ایسا کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ پھر تو اس دنیا میں تمہارا خیال ہے کہ یہ لوگ، یہ سرکش لوگ، یہ لوگ جو جان و مال کی حرمت کی پرواہ نہیں کر رہے، یہ کہیں امن کے ساتھ کسی کو 2 سال بھی جینے دیتے نہیں، کچھ بھی نہ رہتا باقی۔ یعنی انسان کو اگر یہ اندیشہ نہ رہتا تو یہ دنیا میں اپنے خلاف ہر چیز کو مٹا ڈالتے، اور یہاں تک کہ کسی کے لیے کسی مسجد کو قائم رکھنا، کسی گرجے کو قائم رکھنا وہ بھی ممکن نہ رہتا۔ تو چونکہ مخاطبین میں مسیحی بھی ہیں تو خاص طور پر ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ تو ارشاد فرمایا یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا، یعنی اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ مزاحمت کسی حال میں بھی نہیں ہوگی، کسی مرحلے پر بھی نہیں ہوگی، جنگ کسی مرحلے پر بھی نہیں کی جائے گی، دین میں جنگ کا، جدال کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدمت صوامع، تو نہ خانقاہیں رہتی، و بیع، اور نہ گرجے رہتے، و صلوات، نہ کنیسے رہتے، و مساجد، نہ مسجد رہتے۔ یعنی انسان ایسا ظالم واقع ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہتی، اور پھر یہ فیصلہ کر لینا پڑتا کہ ذات باری ہی اس دنیا ہی کو ختم کر دے۔ اس لیے ہم نے یہ اجازت رکھی ہے کہ اس مرحلے پر آ کر جب تمہارے پاس طاقت بھی ہو گئی، تم منظم بھی ہو گئے، تمہارے جواب دینے سے اب کسی فساد کا اندیشہ بھی نہیں رہا، تم نے ایک باقاعدہ قیادت کے تحت یہ کام کرنا ہے، اور اس کو تم پر سیاسی اقتدار حاصل ہے، کوئی غلطی کرے گا یا قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی گوشمالی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب ہم اجازت بھی دے رہے ہیں اور اس کی حکمت و علت بھی بیان کر رہے ہیں۔ پہلے حکمت کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ دنیا میں کسی مذہب پر عمل کرنا، کسی نظریے کو بیان کرنا، اس کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، شامل ہونا، اس کا اظہار کرنا، اس کے مواقع ہی دنیا سے ختم ہو جاتے۔ تو پھر دنیا میں جو ہم نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے، وہ آزادی ہماری طرف سے تو رہتی، وہ ان گروہوں اور ان جماعتوں اور ان حکمرانوں ہی کی طرف سے چھین لی جاتی۔ اس آزادی کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ یہ آزادی ہے جو ابتلاء کے لیے ضروری ہے، یعنی جس قانون پر ہم نے دنیا بنائی ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے دین میں بھی جہاد اور قتال کا اپنے وقت پر اپنے شرائط کے ساتھ حکم باقی رکھا ہے۔ یہ اس کا جواب دیا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اصل میں صوامع، بیع اور صلوات کے الفاظ آئے ہیں۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے۔ مسیحی راہب جن بلند پہاڑوں اور عمارتوں میں خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے، وہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ اصلاً ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہم نے اسی رعایت سے اس کا ترجمہ خانقاہیں کیا ہے، یعنی خانقاہیں اصلاً مسیحیوں کے ہاں قائم ہوئیں۔ وہ لوگ جو رہبانیت کی زندگی گزارنا چاہیں وہ دور دراز جگہوں پر چلے جائیں تاکہ دنیا کے جھمیلے اور اس کی کشش اور یہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ معاش کی جدوجہد یہ ختم ہو جائے، اور وہ دور دراز جگہوں میں رہ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیں۔ تو خانقاہیں بنائی انہوں نے۔ بیع کی جمع ہے۔ یہ یہود و نصارہ دونوں کے عبادت خانوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہود کے عبادت خانوں کے لیے الگ لفظ صلوات آ گیا ہے، اس لیے اس کو یہاں مسیحی عبادت گاہوں کے لیے خاص سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کا ترجمہ گرجے کیا ہے۔ صلوات صلات کی جمع ہے۔ اس سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے جس کو سینیگوگ کہتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام قدیم زمانے میں
سلوتا تھا جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ سارے الفاظ استعمال کیے، اور یہ سب عبادت گاہوں کے نام ہیں، یہودیوں کی، مسیحیوں کی، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے یا اس کی ہدایت کے مطابق عبادت کرنے، اپنے رب کو یاد کرنے کی آزادی حاصل ہے، یہ تو اس دنیا میں ناگزیر تقاضا ہے، کیونکہ یہی تو وہ ابتلا ہے جس میں تم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ آزادی اگر حاصل ہے تو یہ جہاد و قتال کی اجازت کی وجہ سے حاصل ہے، ورنہ یہ بھی باقی نہ رہتی۔ تو اس طریقے سے جہاد و قتال کی یا اسلام میں اللہ کے دین میں جنگ کی گنجائش ہی کیوں رکھی گئی ہے، یہ اس کی حکمت اور اس کا مقصد واضح کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جگہوں کا تعارف کیسے کرایا ہے، یعنی ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں تعصب، وہاں تکفیر، وہاں دوسروں سے نفرت، وہاں معمولی اختلافات پر سب تعلقات توڑ لینے کی باتیں ہوتی ہیں، اور ذات خداوندی کا اسلوب کیا ہے۔ پہلے یہ بتایا خانقاہیں، اب ظاہر ہے خانقاہوں میں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہاں رہبانیت ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ میں نے تو کبھی رہبانیت کی اجازت نہیں دی، رہبانیت میں جو بدعتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود کس اسلوب میں ذکر کیا ہے کہ یہ خانقاہیں قائم رہنی چاہیے، یہ گرجے موجود رہنے چاہیے، یہ کنیسے بلند رہنے چاہیے، یہ میرے قانون و ابتلاء کی روح سے لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں۔ ان کے پیچھے مقصد بالکل صحیح ہے، اور جانتے ہو کس لیے بنائی گئی ہیں؟ فرمایا یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی نام تو میرا ہی لیا جا رہا ہے، میری عبادت کے لیے یہ گھر بنائے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو باقی رہنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی جانب توجہ دلائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ ان کی حرمت بیان کر دی ہے، کجا یہ کہ اس انسان کے خلاف اقدام کیا جائے جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس طرح کے پیچھے فرمایا کہ ان لوگوں نے جرم کیا کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے قالوا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو ان جگہوں کا تعارف اس سے کرایا ہے کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا ہے۔ فرمایا اگر ہم نے یہ اجازت نہ دی ہوتی تو سب ڈھائے جا چکے ہوتے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ چاہیے، جنگ پسند ہے، یہ نماز کی طرح کی چیز ہے۔ جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، لیکن خدا کی طرف سے اس کی اجازت ہمیشہ اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ اگر نہ دی جاتی تو قوموں کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ تمدن کی بربادی کا تو کیا ذکر، معبد تک ویران کر دیے جاتے۔ معبد یعنی اللہ کی عبادت کی جگہیں، اور ان جگہوں پر خاک اڑتی جہاں شب و روز اللہ پروردگار عالم کا نام لیا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے کسی اقدام پر مذہبی نقطہ نظر سے وہی معترض ہو سکتے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ عبادت گاہیں اگر آج قائم ہیں تو اسی لیے قائم ہے کہ خدا کے صالح بندے ان لوگوں کے مقابلے میں اپنی جان دے کر ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں جو ان کی ویرانی کے درپے ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت اسی مقصد سے دی جا رہی ہے، یعنی یہی مقصد ہے کہ عبادت گاہیں ایسے ہی سربلند رہیں، اللہ کا اسی طرح نام لیا جاتا رہے، حرم تک پہنچنے کی راہیں کھول دی جائیں، لوگوں کو وہ آزادی حاصل ہو جس میں وہ جس طرح چاہیں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے رب کو یاد کر سکیں۔ یہ اجازت اس مقصد کے لیے دی گئی ہے
کہ وہ خدا اور اس کے حرم کی راہ سے روکنے والوں کو ان کے اس ظلم سے باز رکھ سکے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے اجازت دی ہے، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ اب جنگ کا اقدام کیا جائے گا، تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ یہ مضمون آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 39-40 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جہاد کا اذن بیان ہوا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید نے ممانعت کا حکم باقاعدہ نقل کیا ہے کہ اس مرحلے میں جب دعوت دی جا رہی تھی اور ابھی مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں تھا، ہمارا حکم یہی تھا کہ کفوا ایدیکم عن القتال، اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ اس وقت اللہ کا حکم صبر اور ہجرت کا تھا، یعنی اگر صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو، اور اگر صبر کی ہمت نہیں رہی تو اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ پھر وہ شرائط و حدود پورے ہو گئے جو جہاد و قتال کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی واضح کی، اس کی بنائے استدلال بھی واضح کی، یعنی اللہ کا یہ حکم کس چیز پر مبنی ہے، اس کی منطقی یا عقلی اساس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اب اس کی اجازت دی جا رہی ہے، یعنی ابھی بھی انتخاب ہے، تم کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ لیکن اگر تم حرم کی طرف جانا چاہتے ہو اور یہ تمہاری راہ روکتے ہیں تو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ تم قوت کے ساتھ اس مزاحمت کو ختم کر سکتے ہو، یا تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ اس کو لفظ یقاتلون سے ادا کیا ہے، یعنی تمہارے خلاف قتال کیا جائے تو اب جواب دینے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اجازت دی تو میں نے عرض کیا کہ اس کا باعث کیا چیز بنی، یہ کہ مسلمان اب وہاں سے ہجرت کر کے ایک آزاد علاقے میں آ گئے ہیں، وہاں ان کا باقاعدہ نظم قائم ہو گیا ہے، ان کی اب ایک باقاعدہ حکومت ہے، اور اس کا اندیشہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ اگر کوئی اقدام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا، کیونکہ اب باقاعدہ حکومت کا نظم، اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہ شرائط پوری ہو گئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ تو پیچھے ہی بیان کر دیا تھا، جہاں اجازت دی تھی وہاں الفاظ یہ تھے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا، یعنی اب اگر مسلمانوں کے خلاف آگے سے مزاحمت ہوگی تو اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہو، ان کے پاس اسلحہ اس درجے میں نہ ہو، یہ اب اللہ کی مدد کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے، یعنی دین کی دعوت دینا، دین کا پیغام پہنچانا، یہ کیا ہے؟
یہ اللہ کی مدد کے لیے اٹھنا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس کو بالکل انہی لفظوں میں بیان کیا ہے کہ آؤ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سیدنا مسیح کی زبان سے اس کو دعوت بنا کر پیش کیا ہے کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار ہے۔ اس کے جواب میں حواریوں کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار ہیں یا اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کی دعوت کے مددگار ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اٹھے ہیں، اور اس طریقے سے گویا مسلمان اللہ کے رسول کے مددگار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا میری مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد قرار دیتے ہیں کہ میرے قانون کی، میرے ضابطے کی، میری سنت کی مدد ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اس ابتلا میں ایک طرف یہ موقع رہے کہ وہ جو دین، جو رائے چاہے اختیار کریں، اور دوسری جانب ان تک خدا کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے، خدا کی دعوت ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے۔ یہ اس میں مدد کر رہے ہیں تو یہ میرے مددگار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی مدد کے لیے اٹھیں، جب یہ شرائط حدود پورے ہو گئے اور وہ اب اللہ کے دیے ہوئے اذن کے مطابق اقدام کریں گے تو اللہ بھی ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس جملے میں کئی پہلو ملحوظ ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں خدا قوی و عزیز ہے، اس وجہ سے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ در حقیقت خود اپنے لیے خدا کی مدد کی راہ کھولتے ہیں، یعنی یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے۔ یہ میرا دین ہے، میں نے اس کو قبول کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دعوت دوسروں تک پہنچے۔ اب اللہ کی مدد گویا میری مدد ہے۔ مسلمان اپنی قلت تعداد اور دشمن کی بھاری جمعیت سے ہراساں نہ ہوں۔ تعداد اس وقت بھی مسلمانوں کی بہت تھوڑی تھی، لیکن بہرحال شرائط و حدود پورے ہو گئے تھے، یعنی مناسب تعداد ہو گئی تھی، لوگ منظم ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد ان کو ایک مقام میسر آ گیا تھا، ان کی ایک باقاعدہ اگرچہ قبائلی نوعیت کی تھی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی۔ جو خداوند ذوالجلال ان کی پشت پناہی کا وعدہ کر رہا ہے وہ قوی و عزیز ہے۔ تو یہ تسلی دی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو تعداد میں یا اسلحے میں کمی ہے وہ اپنی مدد سے پوری کر دے گا، اب پوری کر دے گا۔ کفار مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ چند چنے بھلا کیا بھاڑ پھونکیں گے، یہی قطرے اب طوفان بنیں گے، اس لیے کہ ان کو خدا کی نصرت و حمایت حاصل ہے اور خدا قوی و عزیز ہے۔ تو یہ نصرت کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے جو کام کیا جائے، دعوت ہو، لوگوں تک بات پہنچائی جائے، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے، اللہ کے دین کو پہنچانے، اس کی تعلیم دینے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے، اس کے لیے جو دینی اصطلاح ہے وہ نصرت ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں جب اللہ کی پرستش کی جاتی ہے تو اس کے لیے دینی تعبیر عبادت ہے، اسی طریقے سے جب اللہ کے احکام مانے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے تو اس کو اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت کوئی شخص اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، یا لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، یا لوگوں تک دین پہنچاتا ہے، یا اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، دین کی خدمت کے جتنے کام بھی سوچے جا سکتے ہیں وہ جس میدان میں بھی کیے جائیں اچھے جذبے کے ساتھ کیے جائیں گے، تو ان کے لیے دینی اصطلاح نصرت کی اصطلاح ہے۔
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود دین کی خدمت کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، یہ کہہ کے کہ من انصاری اللہ، اور اس میں اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ یہ میں تم کو اپنی مدد کے لیے کہہ رہا ہوں، تم میرے مددگار بن رہے ہو، میرے دین کی خدمت کر رہے ہو، میرا دین پہنچا رہے ہو، تو یہ میری مدد ہے۔ اور اسی کے بارے میں یہ تعبیر بھی اختیار کی ہے کہ اس میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وقت دیا ہے، مال دیا ہے، جان دینے کے مواقع بھی ہیں، تو جب تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو یہ اللہ پر قرض ہے، اس لیے کہ یہ اس کی مدد ہے۔ تو یہ قرآن میں جو قرضاً حسنہ کی تعبیر آتی ہے وہ اصل میں اس کے لیے آتی ہے، اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ قرض جو اللہ کے دین کے لیے دیا جائے، یعنی اس میں جو انفاق کیا جائے گا، جو خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی وہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، میں واپس کروں گا اس کو، اور تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے واپس کروں گا۔ اور اسی کے ذیل میں پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اب جب تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، صحیح وقت پر کیا ہے، صحیح شرائط کے ساتھ کیا ہے، تو اب اگر کوئی کمی ہے تمہارے ہاں تو اس کو پورا کرنے میں مدد بھی کروں گا، اور اطمینان رکھو ان اللہ لقوی عزیز، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ یہ تسلی بھی مسلمانوں کو دے دی کہ اب اطمینان رکھو، اب اس مارکے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اب اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ معاف کیجیے۔ اسی روشنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان بھی جب کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس اقدام کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری مدد ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مظلوم ہیں ہماری مدد ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے میدان عرفات میں بھی سب مل کے دعائیں کریں گے، اس صورت میں بھی نہیں ہوگی، بلکہ دشمن کو کامیابی پر کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ذمہ داری لی ہی نہیں ہوئی سرے سے۔ انہیں اصرار ہے کہ اقدام میرے اذن سے ہونا چاہیے، میرے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ان تمام حدود کی پاسداری کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اور جو میں نے اس کے لیے نسبت تناسب مقرر کر دی ہے کہ یہ طاقت تمہاری ہونی چاہیے، یہ تمہارے دشمنوں کی ہونی چاہیے، یہ اگر سب شرائط پوری ہیں تو پھر میں لازماً مدد کروں گا، اور اس مدد کے بارے میں پھر تمہیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قوی و عزیز ہوں، پھر نتائج نکلیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ نکلیں۔ تو یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت نہیں دی کہ اس کی کتاب کا مطالعہ کر کے یہ قانون سمجھا جائے، اس کے حدود سمجھے جائیں اور اس کے بعد اقدام کیا جائے، تو کم سے کم اپنی پے در پے شکستوں سے جان لینا چاہیے کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ سے کسی مدد کی کسی حال میں بھی توقع نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس کھڈ میں لوگ چاہیں گریں جا کر، وہ ہاتھ بھی نہیں پکڑے گا۔ اس نے اپنے قانون کو صاف صاف طریقے سے بیان کر دیا ہے، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ میں نے یہ مدد کا وعدہ کیوں کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ایک خاص طریقے کے اسرار ہوتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ اس کے نظمی میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پیچھے یہ بیان کیا کہ صورتحال کیا ہے، یہ بیان کیا کہ ہم نے پہلے اجازت کیوں نہیں دی تھی، یہ بتایا کہ اب اجازت دی ہے تو اس کی علت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، آخر دوسروں کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم نے اپنے دین میں یہ اجازت رکھی ہی کیوں ہے، یا اس کا حکم موجود ہی کیوں ہے، تو حکمت واضح کی۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اجازت اگر ہم دے رہے ہیں اور ہمارے قانون کے مطابق تم ہاتھ اٹھاتے ہو
تو پھر ہماری مدد کی توقع کس صورت میں کر سکتے ہو، یہ بھی بیان کر دیا۔ اس کے وہ حدود جو موقع کلام نے واضح کیے ہیں، یعنی یہ بات کہ تمہارا ایک باقاعدہ مستقر ہونا چاہیے، یہ جتھوں کا کام نہیں ہے، باقاعدہ نظم کے ساتھ تلوار اٹھانی چاہیے، تمہیں ایک جگہ میسر آ گئی ہے، اب تم وہاں استقرار کے ساتھ موجود ہو، تمہاری ایک باقاعدہ حکومت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ وہ اس تناسب کو پورا کر دیتی ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس کو سورہ انفال میں بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب ہم نے اجازت دی تھی، یعنی جب رسول اللہ ابھی مدینے میں آئے ہی تھے، تو فرمایا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان طاقت کی نسبت اگر 1 اور 10 کی ہوگی، یعنی تم 10 ہو گئے اور دشمن 100 ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ تصور دلانے کے لیے ہے، اسلحے میں اسی طریقے سے افراد کی اگر قوت درکار ہے تو اس میں، تو فرمایا تھا اس وقت مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں سورہ انفال ہی میں مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے میدان میں اترنے والے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق کس درجے میں ہے۔ اس میں اگر کمی آئے گی، علم ان فیکم ضعفا، اس میں کمزوری ہے، تو فرمایا کہ وہ آ گئی ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، آ گئی ہے۔ اس پہلو سے نہیں آئی کہ ابو بکر عمر میں آ گئی ہے، نئے لوگ ایمان لائے ہیں، شامل ہوئے ہیں، وہ اس درجے میں نہیں ہیں جس میں سابقون تھے۔ فرمایا اب نسبت 1 اور 2 کی، اب تمہاری طاقت دشمن سے آدھی ہوگی تو پھر میں مدد کروں گا۔ تو یہ تو وہ شرائط و حدود ہیں جن کا تعلق ادھر سے ہے۔ اب دیکھیے ایک مزید بات کہی، فرمایا اس کے ساتھ میں نے اقتدار دیا ہے تمہیں، اقتدار کے بعد جنگ کا اقدام کیا جانا ہے۔ تو اقتدار کیا محض اقتدار کافی ہے؟ نہیں، یہ میں ان کی مدد کا وعدہ کر رہا ہوں، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہی، یعنی کن کی مدد کا وعدہ کر رہا ہوں؟ وہی کہ جن کو اگر ہم اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے، یعنی اگر یہ سرزمین عرب ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دی اس جنگ کے نتیجے میں، تو وہ کیا کریں گے؟ اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ تو اب بیان کیا کہ وہ یہ کریں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور بھلائی کی تلقین کریں گے، اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں۔ اس طرح گویا پوری بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، یعنی تمام شرائط و حدود واضح کر دیے، اور یہ بتا دیا کہ یہ وہ جماعت ہوتی ہے یا گروہ یا قوم ہوتی ہے جس کی ہم مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ مدد آسمان پر نہیں پڑی ہوئی کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور مل جائے، یہ ان شرائط و حدود کے ساتھ اور اس موقع پر نازل ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا عام قانون ہے، اس کے مطابق سب نتیجے نکلتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ آ کے تمہاری گردن دبوچ لے گا۔ ہم نے ہر موقع پر فرشتے نہیں اتارنے ہوتے، اس کے لیے یہ قاعدے ضابطے ہیں۔ اس میں اب جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت یا ان کے نظم اجتماعی کے بارے میں فرائض بیان کیے ہیں، دینی فرائض، ان کو بھی سمجھ لیجیے۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ نے وہ فرائض بیان فرمائے ہیں جو مسلمانوں کو اگر کسی جگہ اقتدار حاصل ہو تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ یعنی فرائض میں وہ فرائض تو شامل ہی ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر انسان جانتا ہے کہ اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کہیں حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ قائم ہی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے، جب مسلمانوں کو اقتدار ملنے کا وقت آیا
تو فرمایا کہ اب تمہیں ہم نے ایک بڑی بادشاہی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہماری ہدایت یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی کرو گے لوگوں کے درمیان، جہاں تمہیں کوئی بات کہنے کا موقع ہو تو ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ دوسری بات بھی فرما دی کہ ان تودوا الامانات الی اہلھا، ذمہ داریاں دو گے، اقتدار جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی سربراہ ہے، کوئی اس کا نائب ہے، ظاہر ہے اقتدار بجائے خود اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، تو فرمایا جس کو ذمہ داری دو گے اہلیت کی بنیاد پر دو گے، عدل کرو گے، انصاف کرو گے، اور جو ذمہ داری دو گے میرٹ پر دو گے۔ وہ ذمہ داریاں الگ ہیں، بیان کر دی ہیں دوسری جگہ۔ دینی فرائض کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ ایک حکومت ہے، وہ تو انسان کی ضرورت سے پیدا ہو جانی ہے، یعنی حکومت کے لیے یا حکومت قائم کرنے کے لیے یا حکومت ہونی چاہیے، کوئی حکم دینی لحاظ سے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ تم کھانا کھاؤ گے، کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حکومت قائم کرنا انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں لوگوں نے حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، اور وہ بدھ بھی ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ مسیحی بھی ہیں، وہ لا مذہب بھی ہیں، انہوں نے کسی مذہب کے حکم پر نہیں قائم کی، یہ بالکل اسی طرح قائم ہوں گی، یہ تو ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اب تمہارے فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتے کہ تم کھانا کھاؤ گے، نہیں کھاؤ گے تو اس میں حرام حلال کا خیال رکھو گے۔ تو حکومت کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی اس کے قیام کا کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انسان کی ضرورت کے تحت وجود پذیر ہو جائے گی۔ اب اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں عام انسانوں کے برابر بھی ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے کچھ دینی فرائض بھی ہیں۔ وہ دینی فرائض یہاں بیان ہوئے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اب وہ فرائض بیان فرمائے ہیں جو مسلمانوں کو اگر کسی جگہ اقتدار حاصل نہیں ہے تو یہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی جگہ حاصل ہو جائے تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جن لوگوں سے اقتدار چھین کر اسے مسلمانوں کے سپرد کیا جائے گا، ابھی جزیرہ نما عرب کا اقتدار ان کو ملنے والا ہے، مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی ہے، جن لوگوں سے اقتدار چھین کر اسے مسلمانوں کے سپرد کیا جائے گا انہوں نے یہ فرائض پورے نہیں کیے، یعنی ان سے یہ چھینا جا رہا ہے، اقتدار چھینا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک زمانے میں انہی ذمہ داریوں کے ساتھ اس زمین کے مالک بنائے گئے تھے، انہوں نے یہ فرائض پورے نہیں کیے بلکہ انہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب خدا کا قانون یہی ہے کہ اس طرح کے غاصبوں کو اقتدار سے معزول کر دیا جائے، ان سے اب اقتدار چھین لیا جائے گا اور مسلمانوں تمہیں دیا جائے گا، اور جب تمہیں دیا جائے گا تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کاموں کے لیے اب تم تیار ہو گئے ہو، ان کا شعور تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، اب تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے، اس وجہ سے اب ہم تمہارے تمام اقدامات میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کریں گے، پہلی چیز یہ ہے، یعنی جس طرح ایک فرد ایمان لاتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز۔ یہ گویا اس بات کا عملی اظہار ہے کہ میں نے اس کائنات کے خالق کو اپنا خالق مان کر سر جھکا دیا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کر لیا ہے، اور میں اپنے شب و روز میں اب اس بندگی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نماز ہے۔ حکومت کی سطح پر، یہ تو فرد کا بھی معاملہ ہے، حکومت کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے،
افراد کو نماز کا حکم ہے، اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہیں، 5 وقت ان کو نماز ادا کرنی ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہو۔ لیکن حکومت کی سطح پر یہ جو نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی روح سے اولاً مسلمانوں کے ارباب حل و عقد، یعنی جن لوگوں کو مسلمان ذمہ داری دیں گے کہ وہ ان کا اقتدار سنبھالیں، ان کے ارباب حل و عقد، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ قرآن میں اولو الامر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ موجودہ لحاظ سے آپ ذمہ دار لوگ جن کے پاس حکومت ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء ہیں، اسی طرح حکومت کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، تو یہ سب ارباب حل و عقد ہیں۔ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے، یعنی نماز ان کے شب و روز سے حکومت پانے کے بعد نکل نہیں جائے گی، بلکہ ان کے تمام اعمال کا حصہ ہوگی۔ نماز کا خود بھی اہتمام کریں گے اور اپنے عمال کو بھی، جن کو کوئی ذمہ داری دیں گے، جن کو لوگوں پر مقرر کریں گے، انتظامی ذمہ داری ہے یا کوئی اور ذمہ داری ہے، اپنے عمال کو بھی، اس کے لیے ہماری اصطلاح ہے عامل، جس کی جمع ہے عمال، اور اپنے عمال کو بھی اس کا پابند کریں گے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ یعنی یہ ہے پہلی بات، یہ سب سے پہلا حکم ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ ثانیاً دوسرا کیا ہے؟ نماز جمعہ اور نماز عیدین کا خطاب اور ان کی امامت ہر جگہ یہ ارباب حل و عقد اور ان کے مقرر کردہ حکام ہی کریں گے، یا ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ یہ خدمت انجام دے گا؟ باقی نمازیں تو لوگ اپنے گھر میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں، قریب میں معبد ہو مسلمانوں کی بستیوں میں تو وہاں جا کے جماعت کرا لیں گے۔ ان مسجدوں کا اہتمام بھی وہ خود کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز جمعہ اور نماز عیدین یہ تنہا نہیں پڑھی جائے گی، اس کا اہتمام بھی لوگ اپنے طور پر نہیں کریں گے، یہ حکومت کرے گی، ارباب حل و عقد کریں گے، وہی آ کے ان کی امامت کرائیں گے اور وہی آ کے ان کا خطبہ دیں گے۔ اور اگر ان کے لیے آنے میں کوئی دقت ہوگی یا یہ ہوگا کہ وہ ہر جگہ تو نہیں آ سکتے، تو وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں گے۔ یعنی یہ نمازیں ان کی طرف سے، ان کے اہتمام میں، ان کے اذن سے، ان کے مقرر کردہ مقامات پر پڑھی جائیں گی۔ یہ سنت رسالت مآب نے قائم کی ہے۔ یہ نماز کا معاملہ ہوا، گویا 2 چیزیں اس میں بیان ہوئیں، یعنی ایک خود نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے عمال کو اس کا پابند رکھنا، اور دوسرے عیدین اور جمعے کا اہتمام۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنت قائم فرمائی ہے کہ یہی تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کا جو حق دنیا میں ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے، وہ ٹیکس لگانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق حکومتوں سے چھین لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ میں مقرر کروں گا، چنانچہ زکوٰۃ یہی ٹیکس ہے، اور یہ تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ریاست کے مسلمان شہریوں میں سے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، اپنے مال، مواشی اور پیداوار میں مقررہ حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اپنے سرمایے سے الگ کر کے لازماً حکومت کے سپرد کر دے گا۔ یعنی کوئی چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ آئیں گے، ان کے سپرد کر دیا جائے گا، اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھ اس سے اپنے حاجت مند شہریوں کی ضرورتیں ان کی فریاد سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ کر پوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی اس میں جس طرح حکومت نے اپنا نظم و نسق چلانا ہے اور اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں، وہاں جو لوگ پیچھے رہ جائیں، اپنی ذمہ داریاں خود نہ ادا کر سکیں، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ مصارف خود اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرما دیے ہیں، اور ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اس سے پل بھی بنیں گے، اس سے سڑکیں بھی بنائی جائیں گی،
اس سے دین کی خدمت کے کام بھی ہوں گے، خلق کی بہبود کے کام بھی ہوں گے، اسی طرح اس سے حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں بھی دی جائیں گی، اس سے سیاسی اخراجات بھی کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ سوسائٹی کے یا معاشرے کے فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد اب آگے 2 چیزیں مزید ہیں، 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکومت سے متعلق بیان کی ہیں، 2 باقی ہیں، ان کو ہم کسی اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر